إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، دارالعلوم فیض النبی کے احاطہ میں پہلی مرتبہ اور نیپال گنج کی سرزمین پر دوسری مرتبہ کچھ سننے اور سنانے کا موقع ملا ہے. میں یہاں کے ذمہ داران، اپنے محبین سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تھوڑی دیر تعلیم اور ایجوکیشن پر گفتگو ہوگی، پھر اگر وقت ملا تو معاشرے کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی. میں نے تعلیم اور ایجوکیشن کا موضوع اس لیے اختیار کیا کہ ساری خرابیوں کی جڑ تعلیم نہ ہونا ہے، بہترین تربیت نہ ہونا ہے. اسلام کی روشنی میں ہمارے معاشرے کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس کا علم نہ ہونا ہے. اس لیے میں نے تعلیم اور ایجوکیشن اور تربیت کا سبجیکٹ اختیار کیا ہے. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بغور سنیں گے اور سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سماج کو ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ بنائے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا کرے. کچھ ذکر کرنے سے پہلے، کچھ بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ الفت و محبت کے ساتھ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے متعلق علم ہونا ضروری ہے. اگر ہمارا سماج یہ چاہتا ہے کہ ہم عقیدے کی حفاظت کریں تو اسے عقیدے کا علم ہونا ضروری ہے، اور عقیدے کی حفاظت کیوں کر ہو سکے گی اس کا بھی جاننا ضروری ہے. اگر ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں بھلائی اور بہتری آئے تو اسے شرعی تعلیم اور ایجوکیشن قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا ضروری ہے، اور اس کے مطابق زندگی کیسے گزارے گا اس کا علم بھی اسے ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر ہمارا معاشرہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ترقی چاہتا ہے، بلندیاں چاہتا ہے، تو اسے
قرآن و حدیث کا صحیح طریقے سے علم ہونا ضروری ہے۔ علماء شریعت کے اعتبار سے جو احکام بتاتے ہیں اس کو جان کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اگر دنیاوی لیول پر اپنی ترقی چاہتا ہے، اپنی حیثیت منوانا چاہتا ہے، تو اسے ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے مضبوط اور پختہ ہونا ضروری ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں یا جس معاملے میں آپ بلندیاں اور ترقیاں کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج وقت کا یہ جبری تقاضا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق یہ جانیں اور یہ سمجھیں کہ عقیدے کی حفاظت کیسے ہوگی، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی کیسے گزاریں گے، دنیاوی معاملات میں اپنے معاملات کو کیسے ہینڈل کر کے دوسروں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ جس دن ہمارا معاشرہ یہ جانکاری اعلیٰ پیمانے پر رکھے گا، ہائی لیول کے اعتبار سے رکھے گا اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کی دنیا بھی بنے گی، شریعت اسلامیہ کے مطابق اس کا وقار بھی بلند ہوگا اور اس کی دنیا بھی بنے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ وہ ہے جو علم والا ہے، اور سارے علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہے جو علم کے مطابق چلنے والا ہے، اور یہ عمل بھی خسارے میں ہے، خسارے سے محفوظ وہ ہے جو اخلاص والا ہے، اور یہ اخلاص بھی خطرے میں ہے، پورے طور سے خطرے سے محفوظ وہ ہے جو تکبر سے محفوظ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سارا نچوڑ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ جو بھی معاشرہ زندہ رہنا چاہتا ہے اسے علم حاصل کرنا ہوگا، اور جو بیدار رہنا چاہتا ہے اسے علم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اور جو اخلاص چاہتا ہے اسے اپنے عمل کو اخلاص سے مزین کرنا ہوگا، اور جو چاہتا ہے کہ اس کا اخلاص محفوظ رہے اسے تکبر سے اور گھمنڈ سے، غرور سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا۔ پتہ چلا یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے بنیاد اور فنڈامنٹل چیز وہ تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے۔ اگر علم ہے تو ایک معاشرہ زندہ ہے، علم ہے ایک معاشرہ بیدار ہے، اگر علم ہے تو ایک معاشرہ عمل کو اپنے اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اگر علم ہے تو اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہت اچھے مفتی صاحب، بہت اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھلائیاں آئیں، اچھائیاں پھیلیں اور برائیاں ختم ہوتی جائیں، تو سب سے پہلے بنیادی چیز اور فنڈامنٹل چیز تعلیم کی طرف ہمیں توجہ دینا پڑے گا، تعلیم کو بہتر بنانا پڑے گا، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، چاہے وہ مسائل شریعہ کا علم ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے دنیاوی علوم ہو، ہر چیزوں سے ہم کو مزین ہوگا۔ انشاءاللہ ہم دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارا مقام بلند اور بالا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تعلیم کی اتنی اہمیت ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے پیغام دیا ہے ہمیں، وہ پڑھنے لکھنے کے تعلق ہی سے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے
کہ جس قوم کے قرآن نے سب سے پہلے پڑھنے پڑھانے کا پیغام دیا، آج وہی کو پڑھنے اور لکھنے سے تقریباً سب سے پیچھے نظر آتی ہے، بالکل بیک فٹ پر نظر آتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس پہلے پیغام کو زبان کے ساتھ اپنے کردار میں سمائے ہوتے، اپنے طریقے میں سمائے ہوتے، تو آج ہم تعلیمی میدان میں اور دوسرے معاملات میں پیچھے نظر نہیں آتے۔ اس لیے مسلمانوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ تعلیم یافتہ ہو جائے، ایجوکیٹڈ ہو جائے، پڑھا لکھا ہو جائے، اور قرآن نے سب سے پہلا پیغام جو پڑھنے کا دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کو ہم بالکل تہیا کر لیں اور ٹال لیں، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے فوائد کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مکہ شریف میں جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا ضروری ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جہالت سے بڑھ کر بڑے بڑے گناہ پائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سینکڑوں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس سے بڑھ کر اسلام میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اسی وقت کا ماحول تھا کہ بچیاں اگر پیدا ہوتی تو ماتھے پہ شکن آ جاتا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام میں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرنا اور بھی بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھی۔ لیکن کبھی ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ اور جرم پائے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام نہیں دیا پہلے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ رب کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ سب سے پہلے یہ پیغام نہیں دیا کہ ہر ایک کو جینے کا حق ہے، لوگوں کو بتا دو کسی کو زندہ درگور نہ کرے، ہر ایک کو اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے، لوگوں کو یہ بتا دو کہ کسی کی عزت کو نیلام نہ کریں۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلے پیغام نہیں دیا۔ آخر کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا جہالت کو دور کرنے کا سب سے پہلے پیغام کیوں دیا؟ سب سے پہلے اس کے تعلق سے حکم کیوں دیا؟ اگر آپ اپنے دماغ پر زور دیں گے، اپنے دل پر زور دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس لیے سب سے پہلے جہالت کو دور کرنے کا حکم دیا کہ جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا وہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرے گا۔ جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا وہ اپنے ماں کی عزت کی حفاظت کرے گا، وہ اپنے بہن کی عزت کی حفاظت کرے گا، اپنے معاشرے کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے ذریعے تعلیم کا پیغام پوری دنیا کو دے دیا کہ اگر یہ قرآن صحیح سے سیکھ جائیں گے، سنت نبی صحیح سے سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس معاشرے سے یہ خرابیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور دنیا گواہ ہے، جب یہ تعلیمیں سیکھی تو لوگوں نے بتوں کی عبادت چھوڑ دی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو نیلام کرنا چھوڑ دیا۔ میں بلا مبالغہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم اور آپ اور ہمارا معاشرہ قرآن کو صحیح طریقے سے فالو کرے، سنت نبی کی صحیح طریقے سے اتباع کرے تو انشاءاللہ اس طرح کی جتنی خرابیاں ہیں وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کے پہلے پیغام کو اپنے دامن سے تھام لے اور پورے دور سے اس کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ انقلاب آئی جائے گا۔ لیکن آج ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں،
لیکن اپنے بچوں یا بچیوں کو قرآن کی تعلیم دینا جیسی چاہیے نہیں دیتے، شریعت اسلامیہ کی تعلیم جیسی دینی چاہیے نہیں دیتے، جس کی بنیاد پر آج طرح طرح کی خرابیاں ہمارے معاشرے میں بالکل پنپتی ہوئی نظر آتی ہیں، بلکہ ایسی برائیاں جو غیروں میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ ہمارے درمیان بالکل سر چڑھ کر بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جیسا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بنیادی طور پر آج ہمارا معاشرہ اس سے بالکل غافل ہے، بالکل دور ہے، جس کی بنیاد پر آج ہمارا معاشرہ تباہیوں اور بربادیوں کی طرف چل رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ لاکھ دولت کما لو، آپ لاکھ بلڈنگیں بنا لو، جب تک بنیادی چیزوں سے اپنے معاشرے کو مزین نہیں کرو گے، فنڈامنٹل چیزیں انہیں نہیں دو گے، اس وقت تک وہ اپنے معاشرے کو صحیح راستے پر نہیں لے جا سکتے اور نہ خود ہی شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنے معاشرے کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کیجیے، اپنے معاشرے کو بہترین اور اچھی تعلیم دیجیے۔ آج ہر آدمی چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا، اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ اپنے سماج کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے شراب نوشی ختم ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان نماز پڑھنے لگے، میں چاہتا ہوں ہمارے مسلمان عقیدے کی حفاظت کرے، میں چاہتا ہوں کہ زناکاری، فحاشی، بے پردگی، اس طرح کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا یا سنا ہے کہ کوئی بھی سسٹم صرف چاہنے سے یا خواہش کرنے سے کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی سسٹم صرف چاہنے سے، صرف خواہش کرنے سے، صرف سوچنے سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے قربانی دیتا ہے اور اس کی جتنی بنیادی چیزیں ہیں سب کو عمل میں لاتا ہے، تب وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری نعرہ رسالت، فولاد رسول حضرت سید حیدر علی صاحب جو عظیم شناخواں ہیں علی گڑھ، میں حضرت کی آمد پہ استقبالیہ نعرہ بلند کرنا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مداح رسول حضرت سید حیدر علی صاحب قبلہ۔ ساجد اور ساجد ماشاءاللہ سرکار حسانی ملت کی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی سسٹم ہو بغیر کوشش کے، محنت کے، قربانی دیے اور بنیادی چیزوں کو عمل میں لائے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سوئے اتفاق ہے کہ وہ ایک مسلمان جو ہر اچھائیاں اپنے سماج میں دیکھنا چاہتا ہے، مگر عام طور سے اس کے لیے وہ کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں، میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خواہش آپ کے دل میں رہ جائے گی، کبھی زمینی سطح پر نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ آپ اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے، اس کے لیے محنت نہیں کریں گے اور کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے آج ہی
یہ تہیہ کر لیں اور وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے سماج کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے میں خود سدھروں گا اور شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور اس کے لیے جتنی بھی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ میں ضرور اس کے لیے محنت کروں گا۔ تو انشاءاللہ جو آپ خواہش رکھتے ہیں اپنے سماج میں ایک دن وہ اچھائیاں ضرور دیکھیں گے، اس لیے عملی اقدام کریں، زبان کے ساتھ، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسی ایک آیت سے ہم تعلیم کے تعلق سے کچھ سیکھنا چاہیں اور اپنے وقار کو بحال رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر تعلیم کے تعلق سے بیداری ضرور آئے گی۔ آپ ذرا سوچیں 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں پیغام دے دیا تھا کہ جو پڑھا لکھا ہوگا اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ایک عالم اور ایک جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک ڈاکٹر ایک انجینئر اور ایک ٹھیلے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک بزنس مین اور ایک کامن آدمی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک آئی ایس اور ایک پرائمری لیول کا ٹیچر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس فرق کو ہمیں سمجھا دیا تھا، لیکن یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے کہ اس فرق کو یا تو ہم نے سمجھا نہیں اور اگر سمجھا تو اس کو زندگی میں لائے نہیں، جس کی بنیاد پر آج ہمارا معاشرہ تعلیم کے معاملے میں بالکل پیچھے نظر آتا ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ شریعت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ماڈرن ایجوکیشن ہو، ہر تعلیم کے میدان میں ہمارا معاشرہ پیچھے نظر آتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ بتائیں جب قرآن ہمیں 1400 سال پہلے فرق سمجھائے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں یا سمجھیں مگر اس کو زندگی میں لا کر تعلیم کے اعتبار سے محنت کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جس بلندیوں کا خواب دیکھتے ہیں وہ بلندیاں کبھی ہمیں چھو کر بھی نہیں گزریں گی۔ اس لیے اے مسلمانوں اگر آپ بلندیاں چاہتے ہو، ترقیاں چاہتے ہو تو شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس کے تعلق سے جانکاری حاصل کرو، اس کے تعلق سے علم حاصل کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ آپ کے معاشرے میں انقلاب ضرور آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو اور قربانی کرو۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ 7 سال کا 8 سال کا 10 سال کا لڑکا بلکہ جوان اور بوڑھے تک ہو جاتے ہیں مگر ایک آیت صحیح طریقے سے پروناؤنسیشن صحیح طریقے سے ادا کریں، بہت کم ریئر میں افراد ایسے ملیں گے جو اس کو پورے طور سے ادا کریں۔ مثال کے طور پر ایک وش ہے اور ایک فش، ایف اور ڈبلو کا صرف فرق ہے لیکن دونوں کا معنی بالکل الگ ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو زے کو جیم پڑھیں گے، قاف کو کاف پڑھیں گے، غین کو گاف پڑھیں گے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ معنی بدل گیا، میننگ چینج ہو گئی۔ لیکن اگر اسی انگلش ورڈ کو
وش کی جگہ فش بول دے یا فش کی جگہ وش بول دے تو ایک عام آدمی کھڑا ہو کر کہے گا ارے مولانا آپ کو وش بولنا تھا آپ نے فش بول دیا، یا فش بولنا تھا آپ نے وش بول دیا، معنی غلط ہو۔ تو انگلش کے تعلق سے آپ کو اتنی فکر ہے، مگر وہ قرآن جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کی بنیاد پر ہم بلندیوں پر جائیں گے، اس کی میننگ بدلتی ہے تو آپ کو اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ تعلیم کی جو اہمیت ہے اور تعلیم کا جو معیار ہے ہمارے یہاں بہت پستی میں جا چکا ہے، بہت بیک فٹ میں جا چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص سے کو جیم پڑھ دے تو ہمارا نارمل لڑکا بھی کھڑے ہو کر ٹوک دے کہ مولانا یا عام آدمی یہ جو آپ نے پڑھا یہ غلط ہے، قرآن کا معنی بدل گیا، یہ درست نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے سماج کا یہ المیہ ہے کہ اچھے لوگ اس طرح کے پروناؤنسیشن غلط پڑھتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی یا ایک مولانا جلدی ٹوکنے کی جسارت نہیں کرتا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں اور قرآن اور نبی کا جو حکم ہے، جو رب کا فرمان ہے، اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ جس دن ہمیں احساس ہو جائے گا انشاءاللہ ہم ضرور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ بتائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے علماء علم دین حاصل کر لیے تو اب آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ نماز فرض ہو چکی تو نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کر سکے، اولاد والا ہو گیا تو اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے، انہیں اچھی تعلیم دے سکے، بیوی والا ہے ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر سکے، بیوی شوہر والی ہے اس کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر سکے، تاجر ہے بزنس مین ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر تجارت کر سکے، بزنس کر سکے۔ یہ ساری چیزیں جیسے جیسے پروگریسنگ کرتی جائے گی ہر مسلمان مرد و عورت پر وہ چیزیں فرض ہوتی جائیں گی، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے ان فرائض اور واجبات اور ضروری چیزوں سے غافل نظر آتی ہے۔ یہ طریقہ جو ہم نے بنا رکھا ہے، یہ طریقہ ہمیں دنیا میں بھی تباہ کرے گا اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے اے مسلمانوں اپنے طریقے بدل دو، قرآن کے مطابق، حدیث نبی کے مطابق، علماء جو بیان کرتے ہیں اس کے مطابق، اولیاء کرام کے طریقے کار جو ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند۔ بہت اچھے مفتی صاحب، شکریہ، بہت اچھا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت یہی حق پر ہیں، اعلیٰ حضرت والے یہی حق پر ہیں، تاج الشریعہ والے یہی حق پر ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے مطابق یہ اپنی زندگی نہیں گزارتے، جس کی بنیاد پر
یہ سماج میں دھتکار دیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کا وقار سلامت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یقیناً ہم عقیدت جس طرح سے انبیاء سے رکھتے ہیں، اولیاء سے رکھتے ہیں، علماء سے رکھتے ہیں، اگر ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری عملی زندگی ان کا ساتھ دے دے تو دنیا میں کوئی مائی کا لالے پیدا ہوا ہے جو ہمیں بیک فٹ پر لے جا سکے، جو ہمیں تباہی بربادی کے دہانے پر لا سکے۔ اے مسلمانوں، آج یہیں پر وعدہ کر لو کہ ہم ان سے جس طرح محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ انقلاب آپ کے اندر آ کر رہے گا، شرط یہ ہے کہ ان کے مطابق آپ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، یہ حق ہے ہمارا، کریں گے، کرتے تھے، کرتے ہیں اور جب تک سانسیں چلیں گے انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن صرف چرچا کرنا نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کو لا کر رہیں گے تاکہ ہم اپنے سماج میں انقلاب لائیں، وہ انقلاب جو اعلیٰ حضرت نے بتایا، وہ انقلاب جو تاج الشریعہ نے بتایا، وہ انقلاب جو فقیہ ملت نے بتایا، وہ انقلاب جو تاج الشریعہ نے بتایا۔ ان لوگوں نے جہاں نام لیا وہیں اپنے کردار سے بتایا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اس لیے آج پوری دنیا میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ اہل سنت و جماعت کا نام جیسے پہلے تھا ویسے آج بھی لہلاتا ہوا نظر آئے تو اپنے کردار کو سنبھال لو اور اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرو۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، ایک آیت دوسری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیں۔ آپ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا شاید یہ مطلب سمجھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کر بس نکل جائیں۔ آپ نے شاید سچے ہونے کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ اشعار پڑھ کر نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہی ضروری ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کا سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار، آپ کا عمل یہ بتائے کہ آپ انبیاء کے ساتھ ہو، آپ اولیاء کے ساتھ ہو، آپ حضرت کے ساتھ ہو، آپ تاج الشریعہ کے ساتھ ہو، آپ صدر الشریعہ کے ساتھ ہو، آپ فقیہ ملت کے ساتھ ہو، آپ علماء کے ساتھ ہو۔ جب تک آپ کا کردار نہیں بتائے گا اس وقت تک آپ کا ساتھ ہونا یہ نعرہ رسالت، آمد حضور حسان ملت، تعلیمات حضور شہزاد حضور فقیہ ملت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ آپ اگر نعرہ لگاتے ہیں صرف اور اپنے چار کو نہیں سنوارتے تو آپ کا معاملہ انکمپلیٹڈ ہے، ناقص ہے۔ اور جب تک ایک مسلمان کامل مومن نہیں ہو جاتا اس کی بلندیاں اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں بلکہ قرآن کہتا ہے، جس کے حرف حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ آج کچھ فرقے ہیں، رافضی جیسے لوگ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، وہ یا ایسے لوگ، اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا حرف بحرف آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ تو وہی قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک
آپ کامل مسلمان نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک آپ اپنی ترقی جو کھو چکے ہو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تمہیں بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ کیا ہے؟ سچے پکے مومن ہو، اور ایک مسلمان سچا پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج فرض ہے ادا نہ کرے، زکوٰۃ فرض ہے ادا نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اپنی عورتوں کو پردے میں نہ رکھے، اس طرح کی شریعت کے خلاف جتنی باتیں، جب تک وہ اپنی زندگی میں اس کو نہ لے آئے، اور اگر کسی طرح سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے صحیح راستے پر نہ آ جائے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا وہ اپنی بلندیوں کو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے یہ علماء ہی ہیں، تعلیم یافتہ ہی ہیں، ایجوکیٹڈ ہی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں، کیونکہ جب تک سماج پڑھا لکھا نہیں ہوگا، ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا، تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تقویٰ کیا ہے اسے اس کی ہوا بھی نہیں لگے، پرہیزگاری کیا ہے اسے پتہ تک نہیں چلے گا۔ اگر تقویٰ اور پرہیزگاری جاننا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، تو آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن کی جانکاری حاصل کرنی ہوگی، شریعت اسلامیہ آپ کے زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سیکھنا ہوگا۔ جب آپ یہ سیکھ لو گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کے سماج میں علماء پیدا ہوں گے، طلبہ پیدا ہوں گے، اولیاء پیدا ہوں گے، جو انشاءاللہ پورے سماج کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے وہ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے، اور یہ چیز تعلیم کے بعد پرہیزگاری آئے گی، اور پرہیزگاری جتنے اعلیٰ درجے، پرہیزگاری کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ فرض اور واجب سے شروع ہوتی ہے، پھر سنت، پھر اس کے بعد نفل۔ اب نفل آپ جتنی عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کسی بھی ولی کی زندگی کا جائزہ لے لیں، فرض تو فرض، واجب تو واجب، سنت تو سنت، انہوں نے نفل تک نہیں چھوڑی، اس کی پابندی کی، بلکہ ایسا ہوا کہ مہینوں اور سالوں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ جس کے پڑوس میں آپ رہتے ہو سیدی سالار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان، وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور اکثر نمازیں غسل کر کے پڑھتے تھے۔ آج ہم وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیشہ وضو ہونا تو الگ بات ہے، اور غسل کر کے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اے مسلمانوں، غازی ملت سے سبق حاصل کیجئے اور اپنے اندر علم کی روشنی اور علم کی چاشنی پیدا کیجئے، اس کی بنیاد پر انشاءاللہ تقویٰ اور پرہیزگاری آپ کے سماج میں پیدا ہوگی، تو غازی ملت کے غلام پیدا ہوں گے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے پیدا ہوں گے، تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کے ماننے والے پیدا ہوں گے، جو انشاءاللہ
اپنے سماج میں اور دوسری جگہوں پر بھی انقلاب لائیں گے اور علم کی روشنی ایسے چمکے گی کہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے اندھیرا چھٹتا ہوا نظر آئے گا اور علم کی روشنی ہر طرف انشاءاللہ دکھائی دیتی نظر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ ہمارے سماج کو عادت صرف نارمل کام کرنے کی پڑ گئی کہ جس میں محنت کرنا نہ پڑے بس واہ واہی ہو جائے، اس لیے ہم نے صرف ان چیزوں پر فوکس کیا اور توجہ کی جو اسلام میں فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ نہ کریں، یقیناً کریں، لیکن ہمیں کوئی عالم ایسا بتا دے، کوئی ولی ایسا بتا دے، اعلیٰ حضرت ہی کو ایسا بتا دے، تاج الشریعہ کو ہی ایسا بتا دے کہ جنہوں نے صرف مستحب کام کیا اور فرائض ادا نہ کیے ہوں، مستحب کام کیے ہوں، واجبات ادا نہ کیے ہوں، اے مسلمانوں ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے فرض ادا کیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے واجب ادا کیا ہے، اس کے بعد سنتیں ادا کی ہیں، پھر مستحب ادا کیے ہیں، پھر نفل ادا کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مرتبہ دیا کہ آج ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر۔